الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیان چل رہا تھا آپ کے سامنے مبنیات میں سے، اس میں غیر متمکن کی اقسام میں سے سب سے پہلے ضمیر کا بیان آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس کے اندر ضمیر کی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ آج جو ہے یہاں سے بیان کر رہے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ لَهُمْ ضَمِيرًا يَقَعُ قَبْلَ جُمْلَةٍ تُفَسِّرُهُ۔ جان لو کہ اہل عرب کے نزدیک ایک ایسی ضمیر ہوتی ہے جو جملے سے پہلے واقع ہوتی ہے، تفسرہ جملہ اس کی کیا کرتا ہے؟ تفسیر کرتا ہے۔ اگر وہ ضمیر مذکر کی ہے تو ہم ضمیر کو ضمیر شان کہیں گے، اور اگر وہ ضمیر مؤنث کی ہے تو اس کو ہم ضمیر قصہ کہیں گے۔ اب اس کے بعد آنے والا جو جملہ رہے گا وہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے یا فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر قل هو اللہ احد، قل آپ فرما دو، ہوا یہ ضمیر شان ہے، اور اس کے بعد جملہ آ رہا اللہ احد، یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ بعد والے اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ آپ فرما دو وہ، یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ضمیر واقع ہوتی ہے جملے سے پہلے، اس کا ما باقبل سے کوئی تعلق ہوتا نہیں ہے، لیکن آتی کیوں ہے؟ یہ تعظیم بطور اجلال تعظیم کے لیے آتی ہے، کیونکہ کسی شے کا پہلے ہم مبہم طور پر ذکر کر دیں، اجمالی طور پر ذکر کر دیں، پھر اس کی تفسیر کریں، پھر اس کو دوسری مرتبہ ذکر کریں، تو جو ہے مفسر کے اندر کیا ہوتی ہے؟ اس کی تعظیم اور اجلال کا فائدہ دیتی ہے۔ پہلے ہم نے ذکر کر دیا آپ فرما دو وہ، اب سامنے والا جو کلام اور سننے والا جو ہے ہمارے، وہ غفلت کا شکار نہ ہو جائے اس سے۔ تو اب جہاں پر جملہ ضمیر کے بعد ذکر کرتے ہیں کسی شے کے جو بعد ذکر کرنا، تو یہ بطور تعظیم ہو جائے گا، آپ کیونکہ انتظار رہتا ہے ایک تو سامنے والے کو، نعمہ کیا ہی اچھا ہے وہ، یہاں پر بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں پر نکالے تو اب یہاں قل ہوا آپ فرما دو وہ، اب یہاں یہ سوچنے لگا کہ کون ہے وہ ضمیر کا مرجع، اب یہاں پہ اس کے بعد جو ہے پھر اس کے ذکر کیا گیا تفسیراً اللہ احد، تو یہ ضمیر شان کہلائے گی۔ اب یہاں پر دیکھیں یہاں جملہ اسمیہ آیا، اسی طرح فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ، لا تعمل ابصار، بے شک وہ یعنی نگاہیں اندھی ہو گئی ہیں، دکھائی دیکھتی نہیں ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں انہا، ہا ضمیر آئی، ضمیر کے بعد جملہ آیا، وہ سے مراد لا تعمل ابصار، نگاہیں جو ہیں وہ دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں، یہاں لا تعمل ابصار جملہ آیا، جملہ فعلیہ۔ تو دیکھیں ضمیر کے بعد آنے والے دونوں طرح کے جملے ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ بھی ہوتا ہے، فعلیہ بھی ہوتا ہے۔ تو اب یہاں فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ لَهُمْ ضَمِيرًا يَقَعُ قَبْلَ جُمْلَةٍ تُفَسِّرُهُ، جان لو کہ اہل عرب کے نزدیک ایک ایسی ضمیر ہوتی ہے جو جملے سے پہلے واقع ہوتی ہے، جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے۔ وَيُسَمَّى ضَمِيرَ الشَّانِ فِي الْمُذَكَّرِ، اور اس ضمیر کا نام ضمیر شان رکھا جاتا ہے مذکر میں، وَضَمِيرَ الْقِصَّةِ فِي الْمُؤَنَّثِ، اور مؤنث کے اندر کیا ہے؟ ضمیر قصہ رکھا جاتا ہے۔ یہ جو جملہ ضمیر کے بعد واقع ہوتا ہے، یا تو جو ہے اب تین صورتیں بنتی ہیں اس کی، یہ پوائنٹ لکھ لے کریں کہ آج کیا کیا بیان کیا گیا، ہمیں کیا کیا آج بیان کرنا ہے، اس سے جو ہے نا آپ کو تکرار کرنے میں بھی آسانی رہے گی کہ ہم نے پہلے ضمیر کے تعلق سے یہ بیان کیا۔ اب اس کے بعد یہ آپ ذکر کریں گے کہ کئی حالتیں ہوں گی، کیسے؟ یہ تین حالتیں بنیں گی، یا تو وہ جو ہوگی، اب یا تو وہ مذکر کی حالت کو بیان کرے گا، جملہ جو واقع ہو رہا ہے ضمیر کے بعد، یا تو وہ مذکر کی حالت کو بیان کرے گا، صرف مذکر کی حالت کو، جیسے کہ آپ دیکھیں قل هو اللہ احد میں
یا جو ہے وہ مؤنث کی حالت کو بیان کرے گا، جیسے کہ انہا زینب قائمۃ، یا دونوں کی حالت بیان کرے گا۔ تو پہلی کا نام ضمیر شان رکھا جاتا ہے، جیسے ہوا زید قائم وغیرہ میں، اور دوسری کا نام جو ہے ضمیر قصہ رکھا جاتا ہے، جیسے انہا زینب قائمۃ۔ اور تیسری جو ہے، چونکہ مذکر و مؤنث میں عمدہ کون ہے؟ مذکر ہے، اس لیے ضمیر شان پہلے آئے گی دونوں کے لیے ہو۔ جیسے ہم کہیں ہوا ضربا زید ہندن، یہاں کہنا ہوا ضربا زید ہندن، تو اب یہ ہوا جو آیا یہ ضمیر شان بن گیا، اور دوسری جو ہوگی ضمیر قصہ، تو یہاں کہیں گے ہیا ضربت ہندن زیدن، تو ہیا کا استعمال کریں گے۔ تو اس طرح سے جو ہے کیا تو مذکر کی حالت بیان ہوگی یا صرف مؤنث کی یا دونوں کی حالت۔ تو پہلے جو ہے مذکر کی ضمیر کو پہلے رکھ کر کے پورا جملہ بیان کریں گے، ہیا ضربا ہوا ضربا زیدن ہندن، تو یہاں جو ہے وہ یعنی کس نے مارا؟ زید نے مارا ہندا کو، تو یہاں ضمیر شان پہلے آ گئی، چونکہ مذکر مؤنث میں مذکر افضل ہے۔ پھر اس کے بعد اگر دوسرے نمبر پہ جملہ رکھنا چاہیں تو ہیا ضربت ہندن زیدن، اب اس طرح سے کریں گے، دو جملے بن جائیں گے۔ پہلا جملہ بن گیا نا، دو لوگ تھے تو ہم مقدم کسے کرنا ہے؟ ہوا ضربا زید ہندن، یہ جملہ پہلے شروع کر دیا، دونوں کے لیے تھا، ہم نے پہلے جملہ مذکر سے شروع کیا، پھر دوسرا جملہ مؤنث شروع کرنا ہے تو ہیا ضربت ہندن زیدن، ہاں یہاں مؤنث کے لیے شروع کر دیا، تو پہلے نمبر پہ جملہ کس کو شروع کیا؟ مذکر کا۔ اچھا، ضمیر شان کا جو استعمال ہے نا وہ وہاں پر کرتے ہیں جو کلام جو کوئی عظیم ہو، کوئی کام بڑا انوکھا بتانا ہو، لہذا آپ ہوا زید قائم نہیں کہہ سکتے۔ اب یہاں پر آپ نے آیا انہا زینب قائمۃ تو آیا ہے، تو کہہ رہے ہیں ہاں جب کسی کا قیام بہت زیادہ عظیم بتانا مقصود ہو، یہ بہت آ رہے ہیں باہر سے آ رہے ہیں، ویلکم، ان کا سواگت ہے، تو ان کا قیام بہت عظیم ہے، تو اب وہاں قیام عظیم ہو جائے تو وہاں پر صحیح ہے، تو یہاں مان سکتے ہیں کہ انہا زینب قائمۃ، انہا زینب قائمۃ، تو یہ قیام بہت عظیم ہے اس کا، تو اس اعتبار سے ضمیر تعظیم کے لیے جاتی ہے، ہاں تو لا تعمل ابصار میں تعظیم کے لیے یہ فإنها لا تعمل ابصار، یہاں بطور جو ہے کہیں گے نگاہیں نہیں دیکھتی ہیں، بڑی نگاہیں عظمت کے لیے، اس طور پر یہ بڑی تو نہیں، لیکن ہم کہیں گے کہ یہاں پر نگاہوں کی کثرت کو بتانا مقصود ہے، جمع کے لیے آ جائے، کیونکہ بطور تعظیم بھی آتی ہے اور بڑے طور حقارت بھی آتا ہے، الف لام آ گیا تو بطور تعظیم حقارت دونوں طرح آتا ہے، تو یہاں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کی نگاہیں نہیں دیکھتی ہیں، تو نگاہیں جمع کے لیے اس اعتبار سے زینب پہ اب عامل اس کا معنی مانیں گے نا، انہا کا ابھی انہا اپنا عمل نہیں کر رہا ہے، یہ جملہ ہاں یہ کہیں گے انہا حرف مشبہ فعل، ہا ضمیر قصہ ہے اور اسم تو بنا لیں اس کو، اور زینب مبتدا قائمۃ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے خبر ہو جائے گی انہا اپنے اسم و خبر سے مل کر اسمیہ خبریہ۔ عظیم الشان کسی کے قیام کو عظیم بتانا مقصود ہو، قیام دو لوگوں کے کئی طرح کے ہوتے ہیں، ایک عام سامنے والا معمولی انسان آ رہا ہے آپ کے سامنے تو اس کا قیام عظیم نہیں ہوگا، لیکن آپ کے سامنے کوئی بڑا عہدیدار آ رہا ہے وہ قیام کر رہے ہیں ہمارے یہاں تو اس کا قیام عظیم ہو گیا، صحیح ہے۔ ایسا آدمی جس کا لوگوں کے در اندر بہت زیادہ وہ ہے وقت ہے، عزت ہے، اب وہ آئے تو اس کے کتنا قیام ہوتا ہے، یہ لکھی ہوئی آپ کے ہوا ضربا زید ہندن، اور پھر جب دوسرے نمبر استعمال کریں گے تو ہیا ضربت ہندن زیدن، ہو گیا۔ اب آگے آ جائیں وَيَدْخُلُ بَيْنَ الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ صِغَةُ مرفوعی، اور مبتدا اور خبر کے درمیان جو ہے وہ مرفوع منفصل کا صیغہ داخل ہوتا ہے، ایسا مرفوع منفصل کا صیغہ مطابق للمبتدا
جو کیا ہوتا ہے مبتدا کے مطابق ہوتا ہے. یہاں مرفوع کا صیغہ کہاں حالانکہ ضمیر ہوتی ہے. دیکھیں آگے چل کے کہتے ہیں کہ زید هو القائم, یہ ضمیر زید مبتدا ہے اور قائم اس کی خبر ہے. یہاں پر درمیان میں ہوا داخل کیا گیا, حالانکہ کیا کہہ رہے ہیں مرفوع کا صیغہ داخل ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں مرفوع کا صیغہ یہاں کہا گیا, مرفوع کی ضمیر نہیں کہی گئی, کیونکہ ضمیر ہونے میں اصل میں اختلاف ہو گیا لوگوں کا. بعض لوگ اسے ضمیر مانتے ہیں اور خلیل کے نزدیک یہ ایک طرح سے حرف ہے. ہاں, تو اس طرح سے جو ہے اختلافی چیز کو نام لے کر کے انہوں نے کیا کر دیا, صیغہ کا کہہ دیا انہوں نے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان کیا ہے مرفوع کا صیغہ, مرفوع منفصل کا صیغہ داخل ہوتا ہے, ایسا صیغہ جو مبتدا کے مطابق ہوتا ہے. اذا کان الخبر معرفتن, جب کہ کیا ہو خبر معرفہ ہو, یا افعل من کذا ہو, یا افعل من کذا ہو, یعنی مطلب اس میں تفضیل جب من کے ساتھ استعمال ہو. افعل من کذا ہو یعنی جب من کے ساتھ استعمال ہو. اب یہاں پر دیکھو انہوں نے کہا کہ خبر, یہ شرط ہے کہ خبر کیا ہو معرفہ ہو, اس لیے کہ فصل جب ہوگا ضرورت پڑتی ہے جب خبر معرفہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ معرفہ نہ ہو تو صفت کے ساتھ التباس ہی نہیں ہو پائے گا. مثال کے طور پر زید قائم, انہوں نے کہا کہ خبر جب معرفہ ہو تو ضمیر فصل لے کر آتے ہیں مرفوع منفصل درمیان میں. کیوں؟ تاکہ صفت کے ساتھ التباس نہ ہو. اب یہاں پر دیکھیے, یہاں پر التباس ہی نہیں ہوگا, نکرا جب خبر تو, کیونکہ صفت جو ہوتی ہے موصوف کے مطابق ہوتی ہے. تو اب یہاں پر نکرا ہے تو پہلے پتہ چل جائے گا کہ صفت نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے اس کو معرفہ بنا دیا, اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ قائم جو ہے صفت تو نہیں ہے زید کی. اب یہاں پر جو ہے آپ نے ہوا لا دیا تاکہ یہ التباس ہی نہ ہو, کیونکہ موصوف و صفت کے درمیان جو ہوتا ہے وہ فصل نہیں ہوتا ہے. خبر بھی تو معرفہ ہوتی ہے نا. اب یہ خبر جب لے کر آئے, خبر جب معرفہ, اسی لیے ہم نے ضمیر فصل لیا ہے تاکہ التباس نہ ہو کہ ضمیر کس کے صفت سے, کیونکہ صفت اور موصوف کے درمیان کیا ہوتا ہے فصل نہیں ہوتا ہے. فصل ہو گیا تو یہ صفت نہیں ہے. صحیح, صفت موصوف سے فصل نہیں ہوتی. سمجھ آ گیا نہیں؟ تو اب یہاں پر جو ہے التباس نہیں ہو پائے گا کیونکہ فصل کی وہاں پر حاجت نہیں ہوتی, یہاں فصل ہے. تو اس لیے انہوں نے شرط لگا, یہاں موصوف صفت نہیں خبر ہی ہے, لیکن اگر اس کو ہٹا دینا ہوا کو التباس ہو جائے گا. اور جب ہے تو یہاں پر التباس نہیں ہوگا کیونکہ مبتدا خبر ہے. موصوف صفت سے التباس ہونے کا خوف نہیں رہے گا, کیونکہ بیچ میں کیا آ گیا, ہوا ضمیر آ گئی, اور ہوا ضمیر آ گئی تو موصوف صفت کے درمیان فصل نہیں ہوتا ہے. تو التباس رہے گا کہ یہ صفت تو نہیں ہے اس کی, اس لیے جو ہے ضمیر فصل لے کر آ گئے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ ترجمہ کرانا ہو تو چلیں پھر ایسی. او افعل من کذا, یا کیا ہو افعل من کذا سے ہو. ہاں, تو کیونکہ ایسی صورت میں جو ہے لام کا دخول جو ہے وہ ممتنع ہوا کرتا ہے. جب اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہو تو اس میں تفضیل واحد اور مذکر استعمال ہوا کرتا ہے. لہذا زید الافضل من امر نہیں کہہ سکتے, زید الافضل من امر نہیں کہہ سکتے. صحیح ہے نہیں؟ ہاں, تو اب یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ زید ہوا, زید ہوا افضل من امر. صحیح ہے نہیں؟ جب افعل جب کیا ہو خبر کیسی ہو, افعل من کذا سے قبیل سے ہو, یعنی من کے ساتھ استعمال ہونے والی ہو, تو وہاں پر بھی مبتدا اور خبر کے درمیان کیا کر دیتے ہیں, ضمیر فصل لے کر کے آ جاتے ہیں. صحیح ہے نہیں؟ اب ایسی صورت میں جو ہے ضمیر فصل لے کر آئیں گے, کیونکہ یہاں پر جو ہے جب اس میں تفضیل کے ساتھ استعمال ہو من کے ساتھ, تو وہاں پر اسلام کا دخول نہیں ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ضمیر فصل لے کر کے آ جاتے ہیں.
لہذا یہاں جمع بھی نہیں کر سکتے, ایسے نہیں کر سکتے, من بھی استعمال کر دیں, الف لام بھی جمع کر سکتے نہیں, تو ہٹا دیں گے نا. اب یہاں پر التباس نہیں ہوگا, دونوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے, ضمیر فصل لے کر کے آ جائیں گے درمیان میں. کہہ رہے ہیں کہ لا لأنه يفصل بین الخبر والصفت, کہہ رہے ہیں کہ جب ضمیر مرفوع منفصل کا صیغہ مبتدا کے مطابق ہو جبکہ خبر معرفہ ہو یا افعل من کذا ہو تو درمیان میں ضمیر فصل لے کر کے آ جاتے ہیں. ویسمى فصلا, اور اس ضمیر کا نام ضمیر فصل رکھا جاتا ہے. لأنه يفصل بین الخبر والصفت, کیونکہ یہ ضمیر جو ہے صفت کے درمیان فصل کر دیتی ہے. جیسے زید هو القائم, کیا ہو گیا؟ تو اس کو ترکیب کریں گے, زید مبتدا ہوا ضمیر فصل, القائم اس کی خبر, مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اسی طرح کانا زید ہوا افضل من امر, کانا زید ہوا افضل من امر, افعل من کذا کے قبیل سے ہے, دونوں کو جمع بھی نہیں کر سکتا, الف لام لا کر کے اور من بھی استعمال کر لیں, لہذا درمیان میں ضمیر فصل لے کر آ گئے. تو اب اس کی ترکیب جو کریں گے, کانا فعل ناقص, زید اس کا اسم, ہوا ضمیر فصل, افضل اس میں تفضیل, ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل, من حرف جر امر مجرور, جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا, افضل اس میں تفضیل کا, اس میں تفضیل اپنے فاعل, اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی کانا فعل ناقص کی. کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. نہیں, ضمیر فصل کہہ کے چھوڑ دیں, نہیں بنائیں گے, بس ضمیر فصل کہہ کے چھوڑ دیں. حضرت کوئی بھی خبر ہو, یعنی مبتدا خبر کی ضروری ہے, کانا کی بھی خبر ہو سکتی ہے, ہاں, لیکن یہاں انہوں نے یہ دو چیزیں بیان کی کہ اس میں تفضیل افعل من کذا سے ہو, اور یا لیکن شرط ضروری ہے کہ جبکہ خبر کیا ہو, معرفہ ہو. خبر اگر معرفہ نہیں ہے تو پھر ضمیر فصل آنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ صفت سے التباس ہی نہیں ہوگا. ضمیر اس لیے لائیں گے, دیکھیں اگر اس کو ہم ضمیر کو ہٹا دیں اور یہ معرفہ نہ رکھیں تو صحیح ہے نہیں, اس کو بھی ہٹا دیں تو اب یہاں التباس نہیں ہوگا, کس کا, صفت کے ساتھ, کیونکہ موصوف صفت میں مطابقت ہوتی ہے اور یہاں مطابقت نہیں ہے تو التباس نہیں ہوگا, انسان کو سمجھ جائے گا یہ مبتدا یہ خبر ہے. لیکن آپ نے یہاں پر الف لام لگا دیا اور یہاں ہٹا دیا اسے, اب موضوع صفت کا التباس ہونے کا ڈر ہے, کوئی کہے گا یار یہ صفت تو نہیں ہے, لیکن جب ہم یہاں ہوا دیا ہے کوئی نہیں کہے گا کیونکہ یہاں فصل ہے. وقال اللہ تعالیٰ کنت انت الرقیب علیہم, کنت انت الرقیب علیہم, آپ ان پر جو ہیں نگہبان. اب یہاں پر دیکھیں کنتا یہ فعل ناقص ہے اور تا ضمیر جو ہے کانا فعل ناقص, اور کیا ہو گیا, تا ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم, انتا جو ہے ضمیر فصل, اور الرقیب علیہم. تو اب یہاں پر اس کی کریں گے, الرقیب جو ہے شبہ فعل, اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل, علیہم جار مجرور سے مل کر ظرف لغو, الرقیب شبہ فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی کانا کی, کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. صحیح ہے نہیں؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ فصل کی وہاں ضرورت پڑ رہی ہے جب اعراب میں اتحاد ہو. زید هو القائم, اعراب میں اتحاد تھا تو چلو ہم نے فصل کر دیا, لیکن یہاں تو اتحاد ہے ہی نہیں. کنتا جو ہے یہ حالت رفیع میں تا ضمیر, اور رقیب جو ہے حالت نصبی میں. تو اب یہاں پر جب اتحاد ہی نہیں, فوراً پہلے سے انسان سمجھ ہی جائے گا کہ یہاں پر اتحاد نہیں ہے, تو سمجھ جائے گا کہ یہاں پر کیا ہے, خبر ہے اس کی, تو لہذا ضمیر فصل لانے نہیں چاہیے تھے, انتا کو کنت الرقیب علیہم کہہ دینا چاہیے تھا. وہاں تو چلو ٹھیک تھا, زید هو القائم والی مثالوں میں کہ اعراب دونوں کا متحد تھا تو ہو سکتا تھا وہ سمجھ جائے کہ یہ موصوف صفت تو نہیں ہے. حضرت صحیح ہے نہیں. تو اب جو ہے کہ ظاہر تو یہ التباس نہیں آ رہا تھا کیونکہ ان دونوں کا اختلاف, اعراب کا اختلاف ہے, لہذا ضمیر فصل آنے کی ضرورت نہیں تھی. پھر بھی کیوں لے کر آئے, کہہ رہے ہیں کہ اس لیے لے کر کے آئے کہ جس میں التباس ہو رہا تھا
ان صورتوں میں جو ہے التباس ہو رہا تھا اور جن میں نہیں بھی ہو رہا تھا ان کو بھی انہی پر قیاس کر لیا گیا باب کی موافقت کے لیے، تردن للباب. جیسے کہ اکرمو میں حمزہ کو کیا کر دیا گیا؟ حذف کر دیا گیا، اگرچہ اور سارے صیغوں میں جو ہے 2 حمزہ جمع نہیں ہو رہے تھے، وہاں پر بھی جو ہے کس کی باب کی موافقت کے لیے سارے صیغوں سے حمزہ کو حذف کر دیا گیا. تو ایسے ہی یہاں پر انہو هو الغفور الرحیم، هو الغفور الرحیم، انہو ضمیر منصوب ہے اور غفور الرحیم کیا ہے؟ حالت رفع میں مرفوع ہے، وہ التباس نہیں ہوتا، انسان سمجھ جاتا کہ یہ ضمیر ہے. پھر بھی جو ہے اسی طرح زید هو القائم، ان زیدا هو القائم، ان زیدا هو القائم. دیکھیے زیدن حالت نصبی میں ہے اور قائم حالت رفع میں، یہاں پر بھی التباس نہیں ہونے کا تھا. تو اسی طرح کنتا انتر رقیمہ میں بھی نہیں ہونے والا تھا، کنتا انتر رقیمہ میں بھی جو ہے التباس نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کو جو ہے انہی طرح سے رکھا گیا، کیونکہ جو ہے ہم نے جو ہے التباس بعض صورتوں میں حاصل ہو رہا تھا اور بعض صورتوں میں نہیں ہو رہا تھا، تو ہم نے جن میں نہیں ہو رہا تھا ان کو بھی انہی پر قیاس کرتے ہوئے ایک کا حکم لگا دیا اور کہا کہ ایسی جہاں بھی صورتیں ہوں وہاں پر کیا کریں گے؟ ہاں، خبر جب معرفہ ہو مبتدا تو ایسی صورت میں ضمیر خبر معرفہ رہے گی تو فصل لے کر کے آ جائیں گے، ضروری لانا خبر معرفہ ضمیر فصل کے طور پر لے کر آئے. بتانا رہا تھی جیسے جی ضروری لانا جہاں خبر معرفہ مبتدا خبر مطابق. چلیں ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.